ابھی عمران خان کی پتہ چلا ہے کہ آنکھ کا انفیکشن ہوا تھا، اس کی ایک آنکھ تقریباً ضائع گیا، 1.5% انہیں نظر آتا ہے۔ تو اس میں یہ بیماری کو کیا ہوتی ہے؟ ریٹینا بیماری ہوتی ہے آنکھوں کی یہ بیماری؟ یہ کہتے ہیں پریشر بڑھ گیا تھا یا کوئی میرا وین پھٹ گئی ہے۔ آپ جو بتا رہے ہیں اس میں کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ریٹینا کی بیماری ہو، جیسے ریٹینا ڈٹیچمنٹ یا خون کی رگ پھٹنا، تو یہ بینائی پر شدید اثر ڈال سکتی ہے۔ آنکھ کے اندر پریشر، جسے گلوکوما بھی کہتے ہیں، بڑھ جائے تو عصب بصر کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور بینائی کم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کس مخصوص وجہ سے ان کی بینائی اتنی متاثر ہوئی ہے، یہ صرف ان کے معالج ہی واضح کر سکتے ہیں۔ ہر کیس میں صحیح تشخیص اور علاج ضروری ہے۔ بہرحال ابھی کہہ رہے ہیں 1.5 اس کی جو آنکھ باقی دیکھنے کے قابل ہے، تو اس کے جو یعنی 15% دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ ریٹینا کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس میں تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے ایک انجیکشن نہیں ہوتا کافی، بلکہ اس کے زیادہ انجیکشن لگتے ہیں، کیا ٹھیک ہے؟ جی، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ریٹینا کے مسائل میں عموماً ایک انجیکشن نہیں بلکہ متعدد انجیکشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ خاص طور پر اگر مسئلہ جاری رہے یا شدید ہو تو ڈاکٹر ایک مخصوص وقفے سے انجیکشنز کا کورس دیتے ہیں، جیسے ہر مہینے یا چند مہینوں کے وقفے سے۔ یہ بیماری کی شدت اور آنکھ کی حالت پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے اکثر مریضوں کو ایک سے زیادہ انجیکشنز لگتے ہیں۔ اچھا یہ جو وہ آنکھ کا پریشر ہوتا ہے وہ لو ہونے سے ہوتا ہے یا ہائی ہونے سے ہوتا ہے؟ جو وین پھٹتی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بلاسٹنگ ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی وین کی گڑبڑ ہوتی ہے، یعنی وین میں بلاکیج آ جاتی ہے، اسی طرح جو آنکھ کی وینز میں بلاکیج آتی ہے اسی کے تحت جو ریٹینا کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نا بندہ۔ آنکھ کا پریشر زیادہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے اور اسے ہم گلوکوما کہتے ہیں۔ جب آنکھ میں دباؤ مسلسل بڑھا رہے تو عصب بصری آپٹک نرو کو نقصان پہنچتا ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ رگ پھٹنے یا خون رسنے کی صورت میں ریٹینا کو خون کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ ویسے بلاکیج نہیں ہوتی جیسا دل کی رگوں میں ہوتا ہے، بلکہ یہ ریٹینا کی بیماریوں جیسے ڈائیابیٹک ریٹینوپیتھی یا ویسلز کی غیر معمولی بڑھوتری سے ہوتا ہے۔ پریشر کنٹرول کرنا اور بیماری کا بروقت علاج نظر کو بچا سکتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریٹینا کی بیماری ہے اور گلوکوما کی صورت میں بھی یہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس میں آنکھ کا جو کم از کم کتنی دیر لگتی ہے کہ اس کو آپریٹ کرنے میں؟ گلوکوما یا ریٹینا کی بیماری میں آپریشن کا فیصلہ فوری نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیماری کی شدت اور علاج کی ضرورت پر منحصر ہے۔ گلوکوما میں عموماً پہلے دوائی یا لیزر سے پریشر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ناکام ہو تب سرجری جیسے ٹریبیکیولیکٹمی کی جاتی ہے۔ ریٹینا کے مسائل میں اگر ڈٹیچمنٹ ہو یا خون زیادہ ہو تو فوری سرجری جیسے وٹریکٹمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت کا تعین ڈاکٹر آپ کی حالت دیکھ کر کرتے ہیں اور یہ ہفتوں سے مہینوں تک مختلف ہو سکتا ہے۔ نہیں اسی طرح میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ یہ اگر آپ نے بر وقت پورا علاج نہیں کیا تو یہ آنکھ اگر تھوڑی بہت بچی ہے تو وہ بھی ضائع ہو جائے گی، یعنی بلائنڈ ہو سکتا ہے انسان۔ بالکل، اگر ریٹینا یا گلوکوما جیسے مسائل کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو باقی بچی ہوئی بینائی بھی ضائع ہو سکتی ہے اور انسان مکمل نابینا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آنکھ کے دباؤ کو کنٹرول کرنا، ریٹینا کی بیماریوں کا مناسب وقت پر علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر علاج تاخیر سے ہو تو نقصان مستقل ہو سکتا ہے، اس لیے جیسے ہی علامات ظاہر ہو فوری ماہر چشم سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ نہیں میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی سوشل میڈیا کے دوست اپنے اپنے حساب سے منتظر کر رہے تھے کہ بہت بڑا اینکر ہیں، تو میں ان کا نام نہیں لینے چاہتا، وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بہت بڑا آنکھ کا آپریشن ہوگا، پھر وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے
اچھا، اس کے خراب ہونے کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، وہ کتابیں پڑھتے تھے، اس سے جو یہ آنکھ کا مسئلہ ہو، یہ آنکھ کا مسئلہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ آنکھ کا مسئلہ جو کسی اور مسئلے سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے جو پریشر ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بس لوگ وہ جانے جانے میں ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اس کے اوپر اندازے لگا رہے ہیں، اور ان کو مسئلے کا پتہ نہیں، وہ سمجھتے ایک ٹیکہ لگنا تھا وہ لگ گیا، اور ابھی اور کوئی نہیں۔ یہ مکمل کورس اگر نہیں کرائیں گے تو اس کی آنکھ بلائنڈ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ایک آنکھ رہے گی، اس میں پھر اگر کہیں حراست کے دوران قید کے دوران اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا، وہ تو بیچارہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو جائے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اندازوں سے کسی کی بیماری کی شدت یا علاج کا فیصلہ کرنا درست نہیں۔ آنکھ کے مسائل خاصے پیچیدہ ہوتے ہیں اور ہر فرد کے علاج کا کورس مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ماہر ڈاکٹر ہی مریض کی حالت کے مطابق کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے انجیکشن یا سرجری کے بعد مکمل فالو اپ اور علاج جاری رکھنا ضروری ہے۔ اگر علاج ادھورا رہ جائے تو بینائی مزید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو یہ عوامی اندازے درست معلومات نہیں دیتے۔ اصل بات صرف معالج کی تشخیص اور علاج کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2 سال پہلے مجھے ریٹینا کا مسئلہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے آج تک وہ چیک کرتے ہیں، یعنی وہ یوکے میں یہ صورتحال ہے کہ وہ بلاتے ہیں، آنکھ کو چیک کرتے ہیں، یعنی وہ جو انہوں نے لیزر کے ساتھ ایک دفعہ کیا، وہ جو بلیڈنگ تھی اسے غائب کرنے کی کوشش کی یا کم کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد انہوں نے انجیکشن لگائے، جو 4 انجیکشن لگائے آنکھ میں، اور اس کے بعد آج بھی وہ بلاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کیا ٹھیک معاملہ چل رہا ہے کہ نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ آنکھ کا معاملہ ہے، بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے، لوگوں کو اس چیز کی انفارمیشن نہیں، وہ سمجھتے ہیں ایک ٹیکہ لگے کافی ہو گیا۔ یہ بار بار اس کی چیکنگ بہت ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے بار بار ابھی تک کئی دفعہ ہسپتال میں گیا ہوں، چیک کرتے ہیں، پھر دوسرے ڈاکٹر چیک کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ جب ہسپتال میں گیا تھا، یقین مانیں کہ ایک مریض میں تھا، میرے گرد 10 ڈاکٹر تھے مختلف قسم کے، اور وہ آپس میں صلاح کر رہے تھے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ ہر بندہ جو وہ آنکھ میں ٹیکہ لگا دے، اور ٹیکہ لگانا آسان ہے، وہ عام انجیکشن ہوتا ہے، وہ ایک خاص انجیکشن ہوتا ہے انتہائی پتلا سا، تو وہ آنکھ میں بڑی احتیاط کے ساتھ لگاتے ہیں، اوپر سٹیکر لگا دیتے ہیں، پھر وہ لگاتے ہیں، بے ہوش بھی نہیں کرتے، اسی طرح لگاتے ہیں، اسے سن اچھی طرح کر لیتے ہیں تاکہ مریض کو تکلیف ہی نہ ہو۔ آپ نے اپنی تجربے کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا۔ واقعی آنکھ کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی مسلسل چیکنگ ضروری ہوتی ہے۔ انجیکشنز یا لیزر علاج انتہائی احتیاط سے ہوتا ہے اور یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، نہ کہ ایک بار کا حل۔ آپ کی بات درست ہے کہ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک علاج کافی ہے، لیکن مستقل چیک اپ اور علاج جاری رکھنا ہی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے جو احتیاط اور تسلسل بتایا وہ حقیقت میں بہت اہم ہے۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ہمارے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بات کر رہے تھے، یعنی اپنے رپورٹ سے، تو بہت شکریہ، آپ نے انفارمیشن دی تاکہ دوستوں کو پتہ چلے، اگر سنیں تو یہ دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ آنکھ کی پیچیدگی کے معاملات انہیں بھی سمجھ آئے۔ یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایک انجیکشن کو سے ضرورت نہیں تھی، اس کے دوران جو درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عام آدمی سے برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ وہ آنکھوں میں وہ ٹیکہ لگاتے ہیں، سن کرتے ہیں، اور یہ سارا علاج معالجہ ہوتا ہے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور اتنا یہ جان کو بڑی تکلیف دینے والا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایزی نہیں کوئی معاملہ جس کے اوپر کچھ لوگ مذاق کر رہے ہیں، کچھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ البتہ انہیں انفارمیشن نہیں ہے، حقیقت جانے تو یہ ایک بہت تکلیف سے مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق ہے۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ اور تکلیف دہ مرحلہ ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کا علاج نہایت احتیاط، صبر اور سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ نے اپنے تجربے سے جو بات شیئر کی وہ یقینی طور پر دوسروں کے لیے مفید ہوگی۔
ایسے مسائل میں ہمدردی، معلومات اور درست علاج کی اہمیت ہی اصل بات ہے، نہ کہ اندازے۔ آپ کا نقطہ بہت وزنی ہے۔ بس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات چیت کا ساتھ دیا۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان میں رکھے، صحت و سلامتی دے، تندرستی دے، اور عمران خان کو بھی تندرستی دے۔ وہ قوم کا ایک سرمایہ ہے۔ بہرحال وہ تکلیف کے مراحل سے گزرے اور لوگ اپنے اپنے سمجھ کے مطابق ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میں کل سے ویڈیو سن رہا تھا، میں نے سوچا آج میں بھی ویڈیو بنا دوں۔ آپ کی نیک خواہشات اور مثبت جذبات کی میں قدر کرتا ہوں۔ سب کی صحت و سلامتی کی دعا کرنا واقعی بہت خوبصورت بات ہے۔ اگر آپ نے اپنے تجربے سے کچھ سیکھا اور اسے بانٹنا چاہتے ہیں تو یہ معلومات لوگوں کو بہتر سمجھنے میں مدد دے گی۔ آپ نے جو بھی باتیں کی وہ آگاہی اور ہمدردی کو بڑھاتی ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے کھل کر بات کی۔